افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے سے دنیا سکتے میں ہے۔ امریکہ کے انخلا کے فیصلے کی تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ چھیڑنے والا ملک امریکہ کام ادھورا چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ یہ سوال جواب طلب ہے۔ اس بیچ انخلا کے فیصلے اور افغانستان میں مچی افراتفری پر سینٹ اور ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے مسلح افواج سماعت کر رہی ہے، جس میں جنرل انکشافات اور اعتراف کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل مارک نے ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے اعتراف کیا کہ امریکہ کو افغانستان کے محاذ پر شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ امریکہ 20 سال طویل جنگ ہار گیا ہے۔ مارک کے مطابق افغانستان جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جو ہم چاہتے تھے۔ جنرل ملک کا کہنا ہے کہ یہ شکست 4 سابقہ انتظامیہ کے غلط فیصلوں اور اندازوں کا نتیجہ ہے۔ مارک کے مطابق یہ جنگ گزشتہ 20 دنوں یا 20 مہینوں میں نہیں ہاری گئی ہے، یہ ماضی میں لیے گئے کئی اسٹریٹجک فیصلوں کا مجموعی اثر ہے۔ عالمی امور کے ماہر محیب الحق صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا محیب الحق صاحب۔ بار بار جو ہے یہ تسلیم کر رہی ہے امریکہ کی ان کو شکست کا سامنا افغانستان میں کرنا پڑا ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو امریکہ کا انٹرونشن بطور خاص 2001 کے بعد ہوتا ہے، اسے امریکن وار آف ٹیرر سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر امریکہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ افغانستان میں انہیں طالبان کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے، تو انہیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ وار آن ٹیرر میں انہیں شکست ہوئی ہے۔ وار آن ٹیرر کے جو ہدف تھے وہ نہیں حاصل کر سکے۔ صرف افغانستان سے بات کر کے بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے ان حکومتوں کو ختم کر کے وہاں پہ جو سول وار لائک سچویشن پیدا ہوئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، کیا اس کی ریسپانسبلٹی بھی امریکن کانگریس کے سامنے امریکن جنرل بیٹھ کے لیں گے، جس میں سویلین پاپولیشن پہ بامبنگ کی گئی، لوگ مارے گئے، کلسٹر اینڈ کارپیٹ بامبنگ کی گئی اور نتیجے سے جب لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، کیا اس کا بھی اعتراف کانگریس کے سامنے امریکن وار جنرلز کر رہے ہوں گے؟ جی بالکل، اور وہیں یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب صرف ان کچھ دنوں میں نہیں ہوا ہے، ماضی کے جو 4 حکومتیں رہی ہیں ان کے لیے گئے غلط فیصلے، ان کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے اس ہار کا سامنا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ جو سول یا جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اسے پبلک اوپینین کو بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں جو ویٹرن ہے، جو وار کے ویٹرنس ہیں، ان لوگوں نے عراق کی وار کو، افغانستان کی وار کو ڈیناؤنس کرنا شروع کر دیا تھا۔ پبلکلی کیمپین کے دوران بھی جو امریکن پریزیڈنٹ ان کے بیچ میں جاتے تھے، ان سے وہ سوالات کرتے تھے کہ آپ نے ہمیں ایک انجسٹ وار میں یعنی بھیجا، اور جو ہمارے سولجرز یعنی جو امریکیوں کی قربانی ہے وہ بھی ایک انجسٹ وار کے لیے تھی۔ یعنی اینٹی وار سینٹیمنٹس اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے ویتنام کی وار میں اینٹی وار سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہے تھے اس سطح پہ تو نہیں، لیکن امریکہ میں جو پیسیفسٹ سینٹیمنٹ ہے یعنی امن اور شانتی کے لیے جو سینٹیمنٹ ہے وہ امریکیوں کے بیچ میں ہی بڑھ رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، چونکہ انہیں الیکشن بھی فیس کرنا ہوتا ہے ہر 4 سال کے بعد۔ جہاں تک ملٹری ایڈمنسٹریشن ہے، وہ امریکن ملٹری جو ہے وہ بطور خاص ایک ایکسپینشنسٹ اور ملٹریسٹ امریکن فارن پالیسی کا پارٹ رہی ہے۔ تو جو امریکن امپائر بلڈنگ رہی ہے پوری دنیا میں، کبھی ڈیموکریسی کے نام پہ، کبھی WMD کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، تو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کوئی بھی ہو، چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹس ہو، ان کو کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اب یہ جو اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ سمجھیے کہ امریکہ میں ایک آرمس لابی ہے، جس میں انڈسٹریل لابی بھی ہے، جس میں بہت ساری لابیز ہیں، اور اس میں ایک یہ لابی بھی ہے جو ملٹری ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے یا جو ملٹری پرسونل ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں پوری فارن پالیسی کو۔ تو یہ جو ٹسل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی کی طرف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ملٹری ایڈمنسٹریشن، دوسری طرف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن۔ جی بالکل، ایک ٹسل جو یہاں پر پریزیڈینشل پاور اور ملٹری پاور میں دکھائی دے رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف جو ہے جو بائیڈن اپنے اس پورے انخلا کے فیصلے کو صحیح قرار دے رہے ہیں، وہیں ملٹری اس کو شکست سے تعبیر کر رہی ہے۔ محیب الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔